تعالی شاہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. دنیا میں جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں یا اپنا وجود کھو دیتی ہے یا جو چیزیں نتیجہ دکھاتی ہیں یا اس کے نتیجے سامنے نہیں آتے ہیں، یہ سب تعالی شان کا ایک نظام ہے جو اس نے اسباب کے ماتحت چلایا ہے. انسان جب دنیا میں اس سبب کو اختیار کرتا ہے تو تعالی شان اس کا خاطر خواہ نتیجہ دکھاتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. آدمی کو جس کام کا نتیجہ چاہیے، اگر آدمی اس کا سبب اختیار نہیں کرے گا، اس کے لیے اپنے پاس کوئی سامان اکٹھا نہیں کرے گا تو اس کو اپنا نتیجہ سامنے نظر نہیں آئے گا. ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، اللہ نے اس کا سبب کھانا بنایا ہے اور اللہ نے اس کو حکم بھی دیا ہے کہ اپنی بھوک کو دور کرنے کے لیے آدمی کھائے پیے. ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے زمین پر پانی پیدا کیا ہے. پانی پیاس بجھانے کا اللہ نے سبب بنایا ہے. ایک آدمی دن بھر کام کر کے تھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تھکان دور کرنے کے لیے نیند کو اس کی تھکان کے دور کرنے کا اللہ نے سبب بنایا ہے. آدمی کو حکم ہے کہ آدمی سو جاوے، اپنی تھکان دور کر دے، فریش ہو جاؤ. ایک آدمی کو اولاد چاہیے، اللہ نے اس کا سبب نکاح بنایا ہے، مرد عورت کا ملاپ بنایا ہے. جب یہ ملاپ وجود میں آتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے اولاد عطا فرماتا ہے. دنیا کی تمام ظاہری اشیاء میں تعالی شان نے یہ نظام بنایا ہے کہ بندہ جس چیز کا نتیجہ سامنے لانا چاہتا ہے اس کے سبب کو اختیار کرے. بغیر سبب کے کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. یہ اللہ کا بنایا ایک ضابطہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بغیر سبب کے کوئی چیز وجود میں دے، لیکن عمومی طور پر حق تعالی شان نے دنیا کے سارے انسانوں کے، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، تاجر ہو، کسان ہو، بادشاہ ہو، رعیت ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے. میں آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور ان پہلوؤں کو، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت کوئی لمبا چوڑا حساب اور دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک نارمل چیز ہے، کیونکہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں. ان چیزوں کے استعمال کرتے کرتے میرے بھائیوں دل دماغ اس کے عادی ہو چکے ہیں، ذہن اس کا عادی ہو چکا ہے. جب یہ بات میں آپ سمجھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد ایک قبر آخرت کی زندگی بنائی ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی. دنیا میں جن جن چیزوں کا انسان دنیا میں محتاج ہے، کھانا ہے، پینا ہے، مکان ہے، کپڑا ہے، سواری ہے، صحت ہے، عزت ہے، راحت ہے، سوکھ ہے، جس کے لیے ساری دنیا دوڑتی ہے، سب لوگ اسی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں. کوئی دکھی ہونے کے لیے محنت نہیں کرتا، کوئی بیمار ہونے کے لیے میرے بھائیوں دوڑتا بھاگتا نہیں ہے، کوئی فقیر بننے کے لیے دوڑتا بھاگتا نہیں ہے. جیسے دنیا میں ان تمام چیزوں کو آدمی حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے. جوان اپنی جوانی خرچ کر دیتا ہے، باصلاحیت آدمی اپنی پوری آوڑت کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے.
ایسے میرے عزیز و میرے بھائیوں ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے راحت میں آ جائیں، سوکھی رہیں، عزت دار رہیں، مالدار رہیں، تندرست رہیں، کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، دور دراز تک کوئی ذلت اور دکھ کی کوئی بات ہم تک نہ آوے۔ میرے بھائیوں اس کی محنت، اس کو حاصل کرنا، اس کے لیے تعالی شان نے دنیا میں ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے، اور یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہمارا اصل مقصد کیا ہے بولو؟ آخرت ہے، دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ضرورت ہے، دنیا میری آپ کی ایک ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کو انسان کو پیٹ دیا ہے، بھوک لگے گی آدمی کھائے گا، یہ ضرورت ہے۔ گلا دیا ہے، پیاس لگے گی پانی پیے گا۔ جسم ہے، کوئی لکڑا اور لوہا تو نہیں ہے تو تھکے گا نہیں، تھکے گا آرام کرے گا۔ اللہ نے نیند بنائی، یہ سب ضرورتیں ہیں، مقصد نہیں ہے کہ آدمی اپنی ساری کوششیں دنیا تک محدود رکھے، آخرت کو بھول جاوے، قبر کو بھول جاوے، برزخ کو بھول جاوے۔ نہیں، یہ سمجھداری کی بات نہیں۔ دنیا اصل ہوتی نہیں، یہاں موت نہیں ہوتی، ہم سب زندہ رہتے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے، کسی کو موت نہیں آتی۔ لیکن میں آپ جانتے ہیں ہزاروں لاکھوں روز مرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روز پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے پلیٹ فارم پر ٹرین رکتی ہے، بہت سے اتر جاتے ہیں، بہت سے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر گاڑی آگے چلتی ہے، پلیٹ فارم پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ بالکل دنیا اسی طریقے سے، آمد رفت، آنا جانا، آنا جانا۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں نا، ہمارے دادا پردادا رہتے تھے، وہ چلے گئے، ہماری باری ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بیٹے پوتے آئیں گے۔ مکان جوں کا تو رہے گا، کھیت جوں کا تو رہے گا، مارکیٹ کی دکانیں ایسی ہی رہے گی، آدمی بدلتا رہتا ہے۔ معلوم ہے دنیا اصل چیز نہیں، اصل آخرت۔ مجھے آپ کو اپنی آخرت کے لیے محنت کرنا چاہیے، اور تعالی شان نے ہر آدمی جو آخرت کو آباد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دو چیزیں شرط کر کے رکھی ہیں۔ آخرت کس سے بنے گی؟ پیسوں سے، زمینوں سے، مکانوں سے، دکانوں سے، عہدوں سے، کرسیوں سے، دیگریوں سے کہ نہیں، ان چیزوں کی اللہ کی یہاں کوئی قیمت نہیں۔ یہ بنتی ہے ایمان سے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے سے بنے گی کہ آدمی دل میں ایمان کو بساوے، ایمان کو دل کی گہرائیوں میں جگا دے، ایمان کے سکے کو دل کی گہرائیوں کے اندر ایسا جما دے کہ میرے بھائیوں کیسے بھی ہی آدمی کے لیے اخربن کے حالات آوے، اس کا اندر کا ایمان نہ ہلے، اندر کا کلمہ، اندر کا یقین، اس میں ذرا بھی میرے دوستوں بھائیوں تغیر نہ ہو، بلکہ آدمی اپنے ایمان پر، اپنے یقین پر محنت کرتے 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 اس ایمان کو، یقین کو روز بڑھاوے۔ ایمان کا جو درجہ اس کو حاصل ہے اس پر قناعت اور سنتوش نہ بڑھتے، بڑھاوے بڑھاوے بڑھاوے۔ جیسے دنیا آدمی بڑھانا چاہتا ہے، انسان کی فطرت ہے، حدیثوں میں ہے، ایک سونے کا جنگل دیا جاوے تو دوسرے کی تمنا کرے گا۔ اللہ نے ہم سب کو لالچی بنایا، حرص ہماری فطرت میں ہے، لالچی ہم لوگ۔ اس لالچ کے جذبے کو کہاں لے جاوے بولو؟ آخرت کی طرف، آخرت کے بلند درجات کے لیے، بڑی عزت پانے کے لیے، بڑی راحت پانے کے لیے۔ دنیا میں کیا کریں اس کے لیے کہ وہاں جو چلن چلتا ہے، وہاں جو چیز کی قیمت ہے، اس کو آدمی دنیا میں حاصل کرے، اچھے سے اچھا حاصل کرے، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بناوے، اندر کے یقین کو مضبوط سے مضبوط بناوے۔ کہ آدمی اللہ کی ذات و صفات کا یقین دلوں کے اندر،
میرا مالک ایک اللہ ہے، میرا خالق ایک اللہ ہے، میرے سارے امور اسی اللہ کے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں نہیں، میرے ماں باپ کے قبضے میں نہیں، میرے بھائیوں کے قبضے میں نہیں، میرے پڑوسی کے قبضے میں نہیں، کوئی میرا کچھ بنا نہیں سکتا ہے، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے، کوئی چیز مجھے راحت نہیں دے سکتی ہے، کوئی بھی مجھے عزت نہیں دے سکتا، کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا ہے، کوئی چیز مجھے موت نہیں دے سکتی ہے، کوئی چیز مجھے زندہ نہیں رکھ سکتی ہے، کوئی مجھے سکھ نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز مجھے دکھی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ کس کا حکم نہ ہو؟ اللہ کا۔ میرے سارے امور اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں، میری موت اللہ کے قبضے میں، میری زندگی اللہ کے قبضے میں، کوئی بیماری مجھے نہیں مارے گی، اور کوئی اچھے سے اچھی تندرستی کہ کوئی ڈاکٹر مجھے آپ کو یوں کہتے ہیں 100% آپ فٹ ہیں، آپ کو فٹنس کا سرٹی دے دیں تو کہ یہ فٹنس کا سرٹی ملنے سے ہمیشہ کی زندگی کا سرٹی ہو جائے گا؟ بولو نہیں، مطمئن نہ ہو جاؤں، بیماری آ جاوے تو گھبرا نہ جاوے، کیوں؟ اس لیے کہ فیصلے تو اوپر سے ہوتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے قبضے میں ہے۔ کوئی نفع مجھے مل گیا، یہ میری عورت نہیں ہے، میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، کوئی سکھ کی بات زندگی میں مل گئی کیا میری محنت میں نتیجے میں نہیں، میرے دماغ لڑانے کے نتیجے میں نہیں، کہ اللہ ہی نے مجھے سکھ پہنچایا ہے، میری محنت تو خالی ظاہری ہاتھ لگانے کا ذریعہ ہے۔ کوئی بات تکلیف کی زندگی میں پہنچ گئی، ادھر ادھر نظر مت دوڑاؤ، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ ایسا بولا، یہ ایسا بولا، نہیں، اتنا سیدھا سادہ نالج اللہ نے کتے کو بھی دے رکھا ہے۔ آپ کتے کو پتھر مارو تو کتا پتھر کو کاٹنے نہیں جاتا ہے، کس کو کاٹنے دوڑتا ہے؟ مارنے والے کو جاتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے پتھر کا کوئی قصور نہیں ہے، مارنے والا کوئی اور ہے، پھینکنے والا کوئی اور ہے۔ اتنی سادی سمجھ تو اللہ نے کتے کو بھی دے رکھی ہے۔ آتی پر زندگی میں کوئی بری بات آ جاوے، ادھر ادھر نہ دیکھو، اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ ہاں، اور کوئی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت علی فرماتے تھے ان للنکبات نہایات، مصیبتوں کی ایک انتہا ہوتی ہے، دکھوں کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک لمٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی پریشان ہے، یہ نہ سمجھے موت تک پریشان رہوں گا، ارے بھائی اس کی ایک لمٹ ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ دھوپ لاتا ہے، چھاؤں لاتا ہے، سورج کو بادل ڈھانک دیتا ہے، بولو کیا آ جاتی ہے؟ چھاؤں آ جاتی ہے، اور اس بادل کو اللہ ہٹا دیتا ہے، کیا آ جاتی ہے؟ دھوپ آ جاتی ہے۔ اس اللہ نے آدمی کو بنایا ہی ایسا ہے، یہ غم اور خوشی کا مجموعہ ہے، کوئی ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا اور کوئی ہمیشہ غم اور غمگین نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت کی ایک حد رکھی ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے ہم جلدی کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں بولو؟ جلدی کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا وقت طے کر کے رکھا ہے، وہ وقت پہنچ جائے گا، خود بخود وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ بھی یقین کریں یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، جو اللہ نے چاہا ہوگا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک آدمی کے ساتھ کا معاملہ نہیں ہے، کائنات کے اندر میرے بھائیوں ہر انسان کے ساتھ، ہر جاندار کے ساتھ حق تعالی شان کا معاملہ ہے۔ وہ اتنا بڑا قادر مقتدر ہے، اتنا بڑا بادشاہ کل ہے، ساری چیزوں کی باغ دور اس کے قبضے میں ہے۔ بیدہ کل شیء، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اقتدار اس کے قبضے میں ہے۔ اس نے جبریل کو بھی نہیں سونپا ہے کو کسی کو سکھی کر دے، دکھی کر دے، کسی پیغمبر کو بھی نہیں سونپا ہے سکھ دکھ بانٹنا۔ ہاں، کسی جنات کو، شیطان کو اللہ نے نہیں سونپا ہے یہ سب، یہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اس اللہ کا یقین دلوں میں پیدا کرنا،
اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، ہاں اس کی ہیبت، اس کی خشیت، اس کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرنا، محنت کے راستے سے، قربانیوں کے راستے سے، اس نقل و حرکت کہتے ہیں 4 مہینے نکلو، بار بار نکلو، کیوں نکلو؟ اندر ایمان بھرو، کیا بھرو؟ ایمان بھرو، یقین بھرو، یہ بات ہی ایسی ہے۔ ہاں یہ گھر بیٹھے دنیا یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی ہے، نکلو نکلو کیوں کہتے ہیں؟ بھائی اندر ایمان بھرو، ہاں یہ بھرنے کی چیز ہے، کتنا بھرو؟ ارے بھرو، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی نماز کی حد ہے 5 مرتبہ، روزے کی حد ہے، مہینہ ہے نا، مال دینے کی ایک حد شریعت نے متعین کی ہے، 40واں حصہ ہر زندگی میں 1 مرتبہ۔ ایمان کا نہیں، ایمان کو بھرتے رہو، بھرتے رہو، قربانی دیتے رہو، چلتے رہو، جتنا چلو گے اتنا اندر بھرے گا، جتنا دعوت دو گے اتنا اندر اترے گا، اللہ کی عظمت اترے گی، اللہ کی بڑائی اترے گی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رسالت کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا اندر یقین آئے گا، حضور کے طریقوں کے علاوہ میں ناکامی کا یقین آئے گا، آخرت کا یقین دلوں کے اندر بیٹھے گا، یہ چیز بنیادی ہے۔ ہاں ہم بنیاد کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھانپے مارتے ہیں، آدمی بنیاد کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے بولو؟ اور بنیاد نظر نہیں آتی، 100 مالے کی بلڈنگ ہو تو 100 مالے دکھیں گے، لیکن یہ 100 مالے کی بلڈنگ کس بنیاد اور فاؤنڈیشن پر کھڑی ہے؟ فاؤنڈیشن دکھتی ہے، اس کی بنیاد نظر آتی ہے، نیچے کتنا مال کنکریٹ ڈالا ہے، کتنے پائے ہیں اور کتنے ڈیزائن ہے، بولو وہ نظر نہیں آتا۔ لوگ 100 مالے کی تعریف کرتے ہو، واہ 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 کتنی اچھی بلڈنگ، ارے بھائی یہ بلڈنگ جس بنیاد پر کھڑی ہو، بلڈنگ تم نے بنیاد دیکھی کہاں ہے؟ مسلمان کے دین کی بنیاد اس کا کلمہ ہے، مسلمان کے دین کی بنیاد اس کا یقین ہے، یہ جتنا اندر سے اس کو بھرے گا اور جتنا اس کو اندر سے لے گا، محنت کر کے ڈالے گا، اس کا ظاہر میں دین اتنا ہی مضبوط ہوگا، اتنا مضبوط دین ہوگا، اس کا عمل مضبوط، اس کی عبادت مضبوط، اس کی معاشرت مضبوط، ہاں اس کے معاملات زیور دیور یہ سب ٹھکانے پر صحیح ہوں گے، اس کے اخلاق بہت اونچے ہوں گے، کیوں؟ بنیاد صحیح ہے۔ حدیث میں ہے بنی الاسلام والا خمس، ہماری بنیاد ہے، پہلی چیز کیا بھروائے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ دلوں کے اندر اتارنے کی، اور یہ جتنی اترتی ہے اتنی باہر کی زندگی بدلتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان سمجھنا ہے، او سونے والوں، او سونے والوں مراقبے میں مت رہو، گھر جا کے سو جائیے، ہاں کل اجتماع میں انشاءاللہ اس وقت آئندہ کل نہ میں ہوں گا، نہ میں رہوں گا، نہ آپ رہیں گے، سب اپنے اپنے ٹھکانے پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ 3 سال بعد اللہ نے جمع ہونے کا موقع دیا ہے، قدر کر لو اس کی، ذرا آس پاس میں سو رہا اس کو محبت پیار سے اٹھا دو۔ میرے عزیز و میرے بھائیوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو ایمان سمجھنا ہے یہ نئی شادی ہونے والی لڑکی سے سمجھے، نوی نویلی دلہن سے، کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی نا، بچی اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر اپنے من سے جیتی ہے، اس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، بولنے چلنے کا سارا انداز اپنا الگ ہوتا ہے، اور جہاں اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا ہے، میں نے اجازت دے دی آپ کو نکاح کرنے کی، وکیل کو کہہ دیتی ہیں، اور شادی کر کے جب یہ گھر میں آ جاتی ہیں تو اب بتاؤ بہو بن کر آئی ہے نا، اب بولنے کا انداز الگ، چلنے کا انداز الگ، کھانے پینے کا انداز الگ، برتنے کا انداز الگ، اتنا کلمہ کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، میں نے اس کو قبول کر لیا، وہ اپنی ساری آزادی بھول جاتی ہے جو اپنے پیئر میں رہ کر کرتی تھی، ہاں ساری آزادی چھوڑ دیتی، اب سسرال میں آ گئی، ساسری میں آ گئی، اب یہ اپنی سسرال کے اندر وہ اپنے میاں کے، اپنے ساس، اپنے خسر، اپنی سب کے مزاج کو دیکھ کر بولتی چلتی برتتی ہے، تو بولنے اس کی زندگی بدلتی ہے۔
کیا کر دیا بولو؟ ہاں، یہ کلمہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلموں کو پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں میری آپ کی زندگی بدل جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں آپ آزاد ہیں، جیسے چلے، جیسے پیئیں، جیسے کھائیں، جیسے کمائیں، جیسے چاہے رہیں، جیسے من میں آوے ایسا کر لیں، کہ نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے بولو؟ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے حکم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پابند ہوتا ہے۔ ہاں، کیوں؟ اس کے نبی نے اسے ہر چیز سکھائی۔ گھر میں ماں باپ ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، خود باپ ہو تو اولاد کے ساتھ کیسے رہنا، شوہر ہو، شوہر ہونے کے ناطے سے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، تاجر ہو تو اپنے گراہک سے کیسے معاملہ کرنا، دوستوں کے ساتھ کیسے، اپنوں کے ساتھ کیسے، پرایوں کے ساتھ کیسے۔ آزاد نہیں ہے، ہمیں ایک ایک چیز یہاں تک کہ آدمی گھر سے نکلے گا کیسے نکلے گا اس کا طریقہ سکھائے گا۔ گھر میں داخل ہوگا اپنے من سے میرا گھر ہے جیسے چاہے، نہیں بھائی، دانے پیر سے داخل ہو، سلام کر، کیا کر، سلام کر۔ گھر سے نکلو، بائیں پیر سے نکلو، دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پڑھ کے نکلو۔ ایک ایک چیز بتائے گا۔ ہاں، رات کو سوئے گا، ٹھیک ہے، گھر تیرا، بستر تیرا، دیہات تیرا، تکیا تیرا، لیکن تو اپنی مرضی میں ایسے نہیں سوئے، ایسے سوئے گا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہاں، ایمان کے راستے سے میرے بھائیوں یہ اندر جتنا اترتا ہے اتنی میرے بھائیوں کیا ہے، آدمی کی زندگی خیر پر، بھلائی پر، نیکی کے راستے پر آتی ہے۔ یہ جتنا ایمان بڑھے گا اتنی زندگی خیر بھلائی پر آئے گی۔ جتنا پودے کو پانی ڈالو گے اتنا ہرا بھرا رہتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پانی ڈالنا بند کر دو، اچھے سے اچھے کھاد کا پودا ہے وہ دن میں سوکھ کر لکڑی بن جائے گا۔ کہ جتنا آدمی محنت قربانی کے راستے سے اپنے اندر یقین کو بھرے گا، اللہ سے تعلق کو بھرے گا، اللہ کی محبت کو دل میں لائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لائے گا، آخرت کا یقین پیدا کرے گا، دوزخ اور جنت کا یقین آدمی پیدا کرے گا، میرے بھائیوں دنیا میں ظاہری طور پر اس کی زندگی اتنی نیکی سے، بھلائی سے بنتی جائے گی۔ ہاں، اس سے بنے گی، بھلائی سے، نیکی سے بنے گی، آباد ہوگی، ایسی بنے گی کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیاں بنانے کا حکم دیا ہے، برباد کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہاں، برباد کرنے کا نہیں، تو جو برباد کرے گا اس کا دوزخ ٹھکانا ہے، جو اپنی زندگی بنا لے گا تو کیا ہوگا؟ جنت۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں واللہ یدعوکم الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف کیا دیتا ہے بولو؟ دعوت دیتا ہے۔ اللہ خود داعی ہے، جنت بھی اس نے پیدا کی، دوزخ بھی اس نے پیدا کی۔ جنت بھی کس نے بنائی؟ اللہ نے، دوزخ بھی اللہ نے بنائی، لیکن دوزخ کی دعوت نہیں دیتا ہے، دوزخ کی اللہ دعوت نہیں دیتا ہے، ہاں جنت کی دعوت دیتا ہے۔ واللہ یدعوکم الی دار السلام، آؤ جنت کی طرف آؤ۔ حالانکہ دونوں اس نے پیدا کیے، دونوں کی پوری سسٹم اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ جنت کی ایک ایک نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جنت کی، جہنم کی ایک ایک تکلیف کی چیز کو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ دونوں کا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کو کیا اس بات کا حکم دیتا ہے بولو؟ جنت، اس کو کماؤ، اس کو حاصل کرو۔ کیسے بنے گی؟ کہ زندگی بناؤ، اس سے بنے گی، ایمان سے بنے گی، نیکی اور بھلائی کے راستے سے بنے گی، نیکی اور بھلائی کے راستے سے بنے گی۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں محنت کرے، اللہ نے ہر ایک آدمی کو سمجھ بوجھ دے رکھی ہے، ہر آدمی کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے، خدا پاک نے ہر آدمی کو استعداد دے رکھی ہے، ہر آدمی کو جان مال قوت سے اور اللہ نے سمجھ بوجھ سے نوازا ہے۔ اس کے لیے دوزخ کی لیکن نہیں، کوئی آدمی اپنا برا نہیں چاہتا ہے،
ہے نا. کوئی آدمی اپنا برا نہیں پسند کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اپنی آخرت کو آدمی کیسے بری بنائے گا؟ اپنی آخرت کو بھی کیسے بنائے گا؟ اچھے سے اچھی بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ کی جگہ ہے. زندگی بنا کر پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ اس بنی ہوئی زندگی کی قدر کرے گا. کہ دنیا میں بنی بنائی چیزوں کی قیمت دی جاتی ہے. بنی بنائی چیزوں کی کیا دی جاتی بولو؟ قیمت. کوئی ٹوٹا پھوٹا مکان نہیں خریدتا ہے. آپ جوتے کی دکان پر گئے, دکاندار آپ کو ٹوٹا پھوٹا جوتا دے, آپ خرید لیں گے؟ آپ برتن لینے گئے, کوئی ٹوٹا پھوٹا برتن ہمیں دے دے, خرید لیں گے؟ ارے نہیں, ہم توڑی پھوڑی ہوئی چیزوں کو نہیں خریدتے ہیں, پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ بھی اپنے بندے کی بگڑی ہوئی زندگیوں کو پسند نہیں کرتا ہے, اللہ ان کی بنی ہوئی زندگیاں پسند کرتا ہے. یہ جان مال اسباب جتنے دیے گئے ہیں یہ زندگیاں بنانے کے لیے دیے گئے ہیں. اصل مقصد وہ ہے. باقی کھانا پینا اور میرے بھائیوں یہ سب چیزیں ضرورت کی درجے کی ہے. اس کے لیے بولو ضرورت کی. ایک آدمی 40x40 کے پلاٹ میں اپنا مکان بناتا ہے. کیا بناتا ہے بولو؟ مکان. تو مکان بنانے کے لیے آدمی انجینئر سے, اس کی ڈرائنگ کرنے والے سے کہتا ہے بھائی ٹوائلٹ باتھ روم اندر بھی ہونا چاہیے, باہر باڑے میں بھی ہونا چاہیے. تو انجینئر اس کا ڈرائنگ کرتا ہے. کتنا کرتا ہے؟ 2x3, 2x3, 3x3, 3x4. اس سے بڑا کوئی باتھ روم بناتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ٹوائلٹ بناتا ہے؟ 15x15 کا بنتا ہے, 20x20 کا بنتا ہے. کیوں؟ اگر کوئی انجینئر بنا کر لائے تو کیا کہیں, پاگل ہے, اس میں گودڑے ڈال کر سونے کا میرے کو. تو 15x15 کا ٹوائلٹ بنا کر لایا, اس میں سو جانے کا, اتنا تو میرا بیڈ روم ہوتا ہے. یہ ضرورت پورا کرنے کی 2-4 منٹ کی جگہ ہے, ضرورت پورا کرنے کی ہے. 40x40 کے اندر تو نے 25% جگہ پوری تو نے باتھ روم ٹوائلٹ کے لیے رکھ دی. پاگل ہے کیا؟ دماغ خراب ہے نہیں کہ اتنی زیادہ جگہ نہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں یہ ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے نا. آدمی ٹوائلٹ باتھ روم میں 2-5 منٹ کے لیے رہتا ہے, تو آدمی اس کو اسی کے حساب سے اپنے پلاٹ میں سے کیا دیتا ہے بولو؟ حصہ دیتا ہے. آدھا مکان کا ٹکڑا اس کے لیے نہیں دے دیتا ہے, پلاٹ کا پاؤ حصہ اس میں نہیں دیتا ہے. ایسے میرے عزیز و میرے بھائیوں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی ضرورتیں لگائی ہیں, آدمی اپنے جان مال اسباب کو ضرورت کے درجے میں ضرورت کی جگہ دے کر اتنا اس پر لگا. یعنی کہ ساری زندگی اڑنا بچھونا اسی کو بنا لیں. صبح اٹھا پیسوں کی فکر, رات کو سویا دکان کی فکر, پھر اٹھا وہی فکر, پھر سویا وہی فکر. جب دیکھو پیسہ پیسہ پیسہ, مال مال مال, دکان دکان, دھندا, روپیہ, پیسہ. ارے کیا بنا کر رکھا ہے بھائی؟ دنیا میں اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں, یہ آخرت کے لیے رکھی. اس کو لگاؤ, اس کو صحیح جگہوں پر لگاؤ گے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کے بدلے میں دنیا بھی بنائے گا, اللہ آخرت بھی بنا دے گا. کیا بنا دے گا بولو؟ آخرت بنا دے گا. ہاں, یہ دعوت کی عبارت محنت کسی زندگی کی صحیح ترتیب سکھانے کے لیے. ہم لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں, 12 کی جماعتیں, 14 کی جماعتیں, 15 کی جماعتیں. ارے ہوتی ہے چلے 4 مہینے کی جماعت, تو آپ کا برتن کا سیٹ کتنا ہوتا ہے؟ 2-3 تپیلے, 2-4 بڑی پلیٹیں, 2-4 چھوٹی چیٹ, اور 2-4 کٹورے, 2-4 چمچہ, 1 چھری, 1 پکڑ, 1 وہ کیا بولتے ہیں بڑا چمچہ سالن نکالنے کا, چاول نکالنے کا بھاتیا, بھاتیا بولتے ہیں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کو دیکھا نا سامان. اور جماعت کتنے کی ہے؟ 15 آدمی. کتنے مہینے کے لیے؟ 4 مہینے کے لیے. اب سوچو 15 آدمی اتنے برتن میں رہتے ہیں, بولو رہتے کہ نہیں رہتے؟ کھاتے پیتے کہ نہیں؟ اور اچھی طریقے سے کھاتے پیتے ہیں, کوئی کسر رہتی ہے پورے 4 مہینے میں؟ نہیں. اب اپنے گھر میں کچن میں ذرا نظر ڈال, اپنے گھر کے کچن میں نظر ڈال. کتنے تپیلے, کتنی تپیلیاں, کتنی دھاتو کی, کتنی پیتل کی, کتنی اسٹیل کی, کتنی چمچیاں, کتنی پلیٹیں, کتنی ڈشیں, کتنی کانچ کی, وہ پتہ نہیں کتنے ڈینر سیٹ. ارے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ابھی تم یہ سوچتے ہو, حالانکہ گھر کے اندر ایک گھر میں 15 آدمی بھی نہیں ہے,
तो भाई 15 आदमी भी नहीं है, मियाँ बीवी है, 2 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है ना, 4 फुल टिकट है और 2 आधी टिकट है, और इतना सारा बर्तन और इतने सारे बिस्तर, इतनी सारी गोदड़ियां, इतनी रजाइयां, न तकिए, न चादर, नो पता नहीं क्या क्या झमेले घरों में होते हैं। ये समझो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल है हमारी लाइफ में। हम में से सब जमातों में जाते हैं, 3 दिन चिल्ला 4 महीना, आप देख लो 15 आदमी की जमात के लिए बर्तन काफी हो जाते हैं, दस्तरखान काफी हो जाता है, 15 आदमी के लिए 15 बिस्तर वो है वो काफी हो जाते हैं। अच्छा, पूरे सफर में कोई शिकायत नहीं करता है, भाई चमचे वो चीज है, प्लेटो वो चीज है, कोई शिकायत करता है नहीं, सब काम चल जाता है। और मेरे भाइयों, जब 4 महीने गुजर जाते इतने बर्तन पर, पूरी जिंदगी नहीं गुजर सकती है, बताओ। ये सीखना है जमातों में निकल कर, हाँ ये सीखना है। ये कहते हैं निकलो ये कम असबाब पर अपनी जिंदगी, जरूरत के असबाब पर जिंदगी, बाकी सब किसके लिए बोलो? आखिरत के लिए, जन्नत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए है, इसको आखिरत के लिए लगाओ। जितना आखिरत के लिए आदमी लगाएगा उतनी उसके अंदर भलाई वजूद में आएगी, खैर वजूद में आएगी, और जितनी खैर और भलाई वजूद में आएगी मेरे भाइयों, उतनी जिंदगी आमाल से, नेकियों से, भलाइयों से, अच्छाइयों से, खूबियों से जिंदगी मेरे भाइयों क्या है? आबाद होगी। आदमी अपनी जिंदगी में नेकी को कमाएगा, अच्छी सिफात, अच्छी खूबियों को आदमी कमाएगा। जो सिफात, जो खूबियां आदमी में अल्लाह देखना पसंद करता है, क्योंकि ईमान जो है ना वो सारी खूबियों का मजमुआ है, सारी खूबियों का एपी सेंटर क्या है? ईमान है, कलमा है, सब उससे जुड़ी हुई है। जो आदमी उस पर जितनी मेहनत करेगा उतनी खूबियां उसके अंदर आती जाएगी, उसमें आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। हाँ, इस उम्मत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा ईमान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। क्यों? वो सारी खूबियों का मजमुआ थे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खैर की 360 खूबियां हैं, खसलतें हैं भलाई की 360। तो भाइयों बात समझते हो? हाँ, खैर की कितनी खसलतें हैं? 360। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ भलाई करना चाहता है तो अल्लाह उसमें से एक खूबी उसके अंदर पैदा कर देता है। इन 360 में से एक खैर, एक भलाई, एक खूबी, एक अच्छी बात उस मोमिन की जिंदगी में अल्लाह पैदा कर देता है। क्यों? कि अल्लाह ने आसमानों पर इसको जन्नत देने का वादा कर रखा है। आसमानों पर अल्लाह का फैसला है, ये जन्नती बंदा है, एक ऐसा बंदा है, एक खूबी। सिद्दीक़ अकबर मजलिस के अंदर से फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का कोई आदमी ऐसा भी होगा कि जिसमें ये सारी की सारी खूबियां, एक आदमी में सारी की सारी खूबियां पाई जाओ? आप तो एक की बात इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह भलाई करना चाहता है तो एक दे देता है, कोई ऐसा भी होगा कि जिसमें 360 पूरी की पूरी हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे उम्मीद है मेरी उम्मत में अगर कोई आदमी ऐसा है तो आप हैं कि जिनमें ये पूरी की पूरी सारी की सारी खूबियां मौजूद है। क्या बात की? क्या बात ये थी? हाँ, कि अपने ईमान को, अपने यकीन को मेहनत से, कुर्बानियों से, जान माल को सही जगह पर लगाने से अपने ईमान को अंदर से बना बना कर अपनी जिंदगी को खूबियों से आरास्ता कर दिया, खूबियों से भर दिया। हाँ, अल्लाह ताला को वो अच्छी सिफात, वो अच्छी खूबियां कि आदमी के अंदर ईमान के साथ, जितना यकीन के साथ अंदर खूबियां पैदा होती हैं, अब्दियत पैदा होती है, तवाज़ु पैदा होती है, आजिज़ी इंकिसारी पैदा होती है, सब्र पैदा होता है, शुक्र पैदा होता है। हाँ, आदमी के अंदर मेरे भाइयों मुआसात पैदा होती है, मुआखात पैदा होती है, एहसान का जज्बा आता है, ईसार का जज्बा आता है, अदल का जज्बा पैदा होता है। ये खूबियां है ईमान की। अल्लाह ताला कुर्बानियों के बाद, चलने के बाद, नक्ल हरकत के बाद एक चीज पैदा कर दे। आदमी को ये दुआओं में मांगना भी चाहिए,
کیا مانگنی چاہیے؟ ایمانی خوبیاں دے دے، ایمانی صفات سے نواز دے، کیونکہ اندر کی صفات اور خوبیوں کی آدمی کی اللہ کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے گلے دیکھے ہوں گے، گلے وہ نہیں آتے ہیں بچے پیسے جمع کرتے ہیں، مٹی کے آتے ہیں، اسٹیل کے آتے ہیں، پیتل کے آتے ہیں، بازار میں بکتے ہیں، روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ بچے اندر جمع کرتے ہیں، گلے پڑتے ہیں، دیکھے رہے آپ نے؟ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مٹی کا گلہ ہے، اور بازار میں ذرا مہنگے اچھے اسٹیل کے چمکیلے گلے بھی ملتے ہیں ڈیزائن والے۔ ایسے اسٹیل کے چمکیلے کو کوئی آدمی اندر پخانہ بھر دے، ناپاکی، غلاظت، گندگی بھر دے اندر اور اس کو پیک کر دے، اور ایک گلے کے اندر آدمی کیا بھر دے، روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ کر کے نوٹ سکوں سے اس کو بھر دے، تو بتاؤ دونوں میں سے کون سا گلہ زیادہ قیمتی ہے؟ ارے بولو، ارے بولو نے، مٹی والا۔ کیوں؟ مال ہے اندر، پیسہ ہے۔ ظاہر میں کیا دکھتا ہے؟ سیدھا سادہ مٹی کا، لیکن اندر کیا ہے بولو؟ پیسہ ہے۔ اور وہ اسٹیل کا گلہ ہے، لیکن اس کے اندر کیا بھری ہوئی ہے؟ ناپاکی۔ اس کی کوئی قیمت ہوگی؟ سمجھے بات کو؟ آدمی اپنے اندر محنت سے صفات اچھی خوبیاں اپنے اندر بھر دیتا ہے نا، تو اس کی قیمت اللہ کی ہو جاتی ہے۔ بھلے سیدھا سادہ ہے، کیسا ہے بولو؟ سیدھا سادہ آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ حدیث میں بیٹھے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کبھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے، ایک سوائے تھوڑی دیر حدیث کے اندر وضو کر کے آئے تھے، چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا، جوتے ہاتھ میں لے کر ایک طرف رکھ کر مجلس میں شریک ہو گئے، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، وہی صاحب آئے، اسی ہیئت میں آئے، بیٹھ گئے، چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ تیسرے دن یہی ماجرا پیش آیا، مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان صحابی، کہنے لگے اللہ کے رسول نے 3 دن فرمایا جنتی آدمی آئے گا، اور تینوں دن یہی صاحب آئے، بھائی یہ تو بہت اچھی خوبیوں کے، بہت اچھی صفات کے بڑے نیک بھلے آدمی ہیں، ان کی زندگی کو تلاشنا چاہیے، ان کے پاس رہ کر جانچنا چاہیے یہ کیا کرتے ہیں، کیا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے جنتی ہے، اور اللہ کے نبی جس کو جنتی کہہ دے اس کا تو جنت پکی۔ اور بھائیو اس کی جنت کیا ہے بولو؟ پکی۔ وہ ان صاحب کے گھر گئے حضرت عبداللہ، کہنے لگے گھر میں تھوڑا ابا چن بن ہو گئی ہے، آپ کے یہاں 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، خوش آمدید، آؤ رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص 3 دن ان کے گھر میں رہے، تینوں دن ان کے عمل کو دیکھا، رات میں بھی دیکھا، دن میں بھی دیکھا، اور رات میں بھی دیکھا یہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے ہیں، سیدھے فجر کے لیے اٹھتے ہیں، رات میں کبھی کبھی ان کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اللہ کا ذکر کروٹ بدلتے بدلتے کر لیتے ہیں، پھر فجر میں اٹھتے ہیں۔ 3 دن رہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی خاص عمل ان کے پاس نہیں ہے، میں تو کوئی خاص امتیازی کوئی انوکھی چیز ان کی زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا، جبھی تو اللہ کے نبی نے جنتی کہا۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے فرمایا دیکھو بات ایسی ہے چاچا، میرے ابا سے میری کوئی انبن نہیں ہوئی ہے، لیکن 3 دن آپ حضور کی مجلس میں تشریف لائے، اللہ کے نبی نے تینوں دن آپ کو جنتی ہونے کا ارشاد فرمایا، تو میں یوں سمجھا تھا کہ آپ کے اندر کوئی خاص بات ہوگی، کوئی خاص عمل ہوگا، آپ کی کوئی خاص بڑی نیکی ہوگی، لیکن مجھے تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تو ان صاحب نے کہا بھتیجے بھائی بات تو وہی ہے جو تم نے دیکھی، بات وہی ہے جو تم نے دیکھی، کیونکہ صحابہ کی زندگی میں کوئی بناوٹ تو تھی نہیں،
جتنا آدمی ایمان سے مضبوط ہوتا ہے نا، زندگی اتنی تکلفات سے، بناوٹ سے دور ہو جاتی ہے کہ سادگی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ گھر سادہ، کھانا سادہ، پینا سادہ، لباس سادہ، سواری سادی، رہن سہن سادہ۔ ہاں، نخرے نہیں ہوتے زندگی میں، نخرے نہیں ہوتے۔ ہاں، کہ پیسے آ جاویں تو پہلے سائیکل پر کام چل جاتا تھا، پیسے آ گئے لاؤ اور ہیرو ہونڈا لاؤ۔ بھائی کیا ضرورت ہے، سائیکل پر تو تیرا کام چل جاتا ہے۔ کہ نہیں نہیں، گاؤں والوں کو، سماج والوں کو پتا چلنا چاہیے کہ کھن کھن نے ٹھن ٹھن میرے پاس ہوا ہے، پتا چلنا چاہیے میرے رشتے داروں کو، سماج والوں کو، گاؤں والوں کو۔ 2 ویل تھی، ایسے آ گئے 4 ویل لے آئے۔ پترے والا مکان تھا، تابے والا بنا تھا، ڈیزائن والا بنا تھا۔ کیسا؟ او بھائی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ پیسے اس کے لیے، مال اس کے لیے اللہ نے دے رکھا ہے۔ یا آدمی اپنی زندگی کے معیار کو، اسٹیٹس کو اونچا کرے؟ بولو، صحابہ ایسے تھے کہ ان کی زندگیاں پیسوں آنے کے بعد، مال آنے کے بعد نہیں بدلی۔ آدمی اندر کے ایمان کا جتنا پکا اور یقین کا جتنا سچا ہوتا ہے، اور میرے بھائیوں، حالات کا اتار چڑھاؤ اس کی ایمانی زندگی کے اندر کوئی اس کے اندر فرق نہیں آنے دیتا ہے۔ اور ایمان کا کمزور آدمی، پیسہ آئے گا نا تو پھر کیا ہے، وہ دیکھے گا، چھلکائے گا۔ ہاں، ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہمارا سب کا مسئلہ یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جہاں 2 پیسے ہو جاتے ہیں، آدمی کے رہن سہن کا انداز، بولنے کی سٹائل، کپڑے کی سٹائل، گھر، سب چیزیں بدل جاتی ہیں۔ ایمان یہ نہیں سکھاتا، ایمان سادگی سکھاتا ہے۔ جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا آدمی کیا بن جاتا ہے، بولو، سادہ بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہے؟ زندگی کتنی سادہ تھی، ہے نا؟ معراج کی رات میں گئے، اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تو اللہ تعالیٰ سے بہت سی چیزیں مانگ سکتے تھے، جنت کا سونا چاندی، بولو، روپیہ پیسہ، ڈھیر ساری چیزیں مانگ سکتے تھے اپنے لیے، امت کے لیے، لیکن آپ نے وہ چیزیں پسند نہیں۔ آپ کو وعدہ کیا گیا، ہاں، کہ مدینے کے، مکے کے پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، اور جہاں آپ چلے آپ کے ساتھ چلتے رہے، پہاڑ سونے کر دیا جائے، لیکن آپ نے اس کو منظور نہیں کیا۔ آپ نے کیا فرمایا، میں تو ایک دن کھاؤں، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن بھوکا رہوں صبر کروں۔ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ زندگی ہم کو سکھائی گئی ہے، سمجھے نا؟ تکلفات سے خالی زندگی، بناوٹوں سے، شوق، پیسے کا شوق، مال کا شوق، ایمان کی کمزوری ہے یہ سب۔ میرے بھائیوں، سادگی ہے صحابہ کی زندگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بہت بڑا حصہ آپ کے زیر خلافت کر دیا، چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ نے مال امڑ کر مدینہ طیبہ میں بھیجا، لوگوں کی زندگیوں سے تنگیاں ختم ہو گئی، آسودگی آ گئی، کھانا پینا اچھا ہو گیا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ آپ وہی کرتا پہنتے تھے خلافت کے زمانے میں، جس میں 1-2 پیون چمڑے کا ہوتا تھا۔ ہاں، آپ اوپر کا قیلولہ مدینہ طیبہ کے کسی درخت کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا سر پر رکھ کر لیتے تھے، کہیں اینٹ کا ٹکڑا سر پر رکھ کے۔ ایک مرتبہ روم کے، یا ایران کے، روم کے بادشاہ نے اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ حضرت عمر کے لیے چند چیزیں ہدیے کے لیے بھیجی۔ وہ مدینے میں داخل ہوا، اس نے پوچھا، کیونکہ وہ تو باہر سے آیا تھا، اس نے اپنے بادشاہوں کا ٹھاٹ ماٹ دیکھا تھا۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہو کر کہنے لگا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا ایک امیر ہے، ہمارا ایک خلیفہ ہے۔ وہ اس کا محل کہاں ہے؟ کہ بھائی اس کا کوئی محل نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی بنگلہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کہاں ملیں گے؟ تو دیکھو مسجد کے اندر ہوں گے، چلے جاؤ۔ مسجد ایسی تھی جس کے دروازے نہیں،
قاصد غیر مسلم وہ ساری ہدیے کی چیزیں لے کر وہاں داخل ہوئے حضرت عمر کے پاس. اس نے دیکھا حضرت عمر سوئے ہوئے. یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے نام سے دنیا کے بڑے بڑے سلاطین کانپتے ہیں, لرزتے ہیں, اور وہ اس حال میں سویا ہوا ہے. وہ قاصد اس کو دیکھ کر, حضرت عمر کو دیکھ کر کانپنے لگا, گرجنے لگا. عمر کی آنکھ کھل گئی. آپ نے اپنے سامنے دھرجتے ہوئے آدمی کو دیکھا, بھائی گھبراؤ نہیں, ڈرو مت بیٹھ. آپ نے اس کو بٹھایا, تسلی. آپ نے اس کا نام ٹھام سرنامہ پوچھا, کیوں آئے ہو, کہاں سے آئے ہو, کیوں, ساری چیزیں پوچھی. اس نے کہا میرے بادشاہ نے چند چیزیں آپ کے پاس کی خدمت میں ہدیہ لے کر بھیجا ہے. کیا لے کر بھیجا ہے؟ ہدیہ لے کر بھیجا. اچھا, کیا چیزیں بھیجی ہے؟ اتنے میں صحابہ جمع ہو گئے مسجد نبوی میں. گجراتی میں کہتا ہے تماشے کو ٹیڑھا نہیں. جمع ہو گئے سب گرد گرد. کہا یہ باندھی ہے, بہت خوبصورت, آپ کے لیے دے رکھی ہے. عمر نے ایک نگاہ ڈالی اور اپنے ساتھیوں میں سہل تمیم داری کو دیکھا, پسند ہے؟ بولے ہاں. تو تم لے. ایک بوتل دی, بولے یہ کیا ہے؟ کہا یہ زہر ہے, اس کا ایک قطرہ آپ کے ہزارے دشمنوں کو مارنے کے لیے کافی ہے. اچھا, آپ نے کہا آپ نے ڈھکن کھولا اور فرمایا میرے نفس سے زیادہ میرا بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. اور یہ کھول کر پوری بوتل پی گئے. تم مت پینا کبھی. ہاں, تمہارا میرا ایمان نہیں ہے. پی گئے. وہ قاصد گھبرا گیا نا, کبھی یہ مر جائیں گے. آپ کو تھوڑا پسینہ ہوا, ایک دو ڈکار کھائی, آپ نے پورا زہر ہضم کر لیا. اس نے خوبصورت عطر دیا, بہت مہنگا, بہت بھاری نشان, یہ آپ کی خدمت میں ہے. اچھا, آپ نے فرمایا مسجد نبی کی صحن میں اس کو چھڑک دو تاکہ ہر نمازی اس کو سونگے گا سدے میں. بہترین قسم کی قالین دی, کارپیٹ. آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مدینہ طیبہ کے کتنے گھر ہے, جتنے گھر اتنے ٹکڑے کر دو اس کے, ہر گھر میں ایک ٹکڑا پہنچا دو. تکلفات سے خالی زندگیاں, پیسہ آیا, مال آیا تو نہیں. ایک مرتبہ صحابہ میں کچھ لوگ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ایک بات کہہ رہے, لیکن نام لے کر ہمارا مت کہنا, ہمارا بھولے سے نام مت کہنا حضرت عمر کو. ایک درخواست ہے, آپ دونوں جا کر کو, کیوں آپ ان کے بیٹے بیٹی ہیں, کہ یہ حضرت عمر بہت مجاہدے کی زندگی, اللہ نے پہلے کے مقابلے میں سہولتیں کر دی ہیں, تو تھوڑی اپنے آپ پر ترس کھاویں, رحم کھاویں, اچھا کھانا کھاویں, اچھا لباس پہنے, آپ مسکین کو بھلاوڑ کرو. لیکن نام مت لینا ہمارا. چنانچہ حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین, آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر, بیٹا بیٹی نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا آپ ذرا اچھا کھانا کھاویں تو حق کی باتوں پر آپ کو اچھا معاون, اچھی طاقت مل جائے گی. جو باتیں سمجھائی تھی ساری اپنے ابا سے کہی. عثمان نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم کو یہ کس نے سکھا کر میرے پاس بھیجا ہے؟ کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت سے واقف ہوتا ہے کہ یہ گن میرے بچوں کے نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم کے حلقوں کے راستے سے گھر میں بچوں کو بھرو. ہاں, عمر جانتے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو سادگی سکھائی ہے. یہ بول ان کے نہیں ہے, یہ بول کہیں سے سپلائی ہو کر ان کے پاس پہنچے. عمر سمجھ گئے ایمانی فراست آپ کی کرامت کی یہ چیز. کوئی آدمی آپ سے بات کرتا ہے نا تو اس کی بات کے اندر جو جھوٹ ہوتی آپ فرق ہے, بس اس کو روک لیں, آگے بات کر.
پھر وہ بولتا کوئی جھوٹی بات بیچ میں آ جائے، اس کو بند کر، آگے بول۔ جب اپنی بات پوری کر لیتا اور فرماتے تو نے جتنی بات کہی سچی ہے، بجوز ان باتوں کے جس کے بارے میں نے تجھے روکنے کو کہا وہ سب جھوٹی باتیں۔ ایسے آدمی ایمان کی خوبیوں سے بھرا ہوا آدمی، ایمانی فراست کا بھرپور۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تم ان لوگوں کا نام بتا دو جنہوں نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے، اگر مجھے ان کے ناموں کا پتہ چل جاتا نا تو میں ان کو اتنا مارتا کہ ان کی شکل بگاڑ دیتا۔ پھر اپنی بیٹی سے فرمایا تو بتا، ہے نا، تو اللہ کے نبی کی بیوی ہے، میری بیٹی ہے، اور گھر کا آدمی گھر کی دنیا سے زیادہ واقف ہوتا ہے، تو ہی بتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تم لوگوں نے سخت بھوک کی حالت میں جو کی روٹی پر گھی کی تلچھٹ کو اونڈیل کر دے دیا، حضور اس کو کتنا شوق سے کھا رہے تھے۔ جو کی روٹی ہے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی ہے۔ مدینے میں چھلنیاں نہیں تھی، چارنی نہیں تھی جیسے ہماری عورتیں آٹا چار کر روٹی بناتی ہیں نا باریک، نہیں، مدینہ طیبہ میں اس کا رواج نہیں تھا حضور کے زمانے میں۔ تو بتا مجھے بتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرماتے تھے، ایک مرتبہ تو نے اس بستر کو ڈبل کر دیا۔ اپنے گھر میں حضور آرام کر گئے، آرام فرمانے لگے، صبح اٹھ کر تجھ سے کہا کہ حفصہ رات کو میرے نیچے کیا بچھایا تھا؟ اس بستر کی نرمی نے رات کو تہجد میں میری آنکھ کھلنے نہیں دی، دیر سے آنکھ میری کھولی۔ تو نے کہا تھا کہ بستر کو ڈبل کر دیا تھا، تو حضور نے تجھے کہا کہ نہیں، اس کو جیسا تھا ویسا کر۔ تیرے سامنے تیرے نبی کی زندگی نہیں۔ پھر عمر نے فرمایا میری مثال اور میرے اگلے دو سال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تین آدمی، ایک چلا اپنی منزل پر پہنچ گیا، دوسرا اٹھا چلا اپنی منزل پر پہنچ گیا، اب میری باری ہے، اگر میں اپنے اگلے دو ساتھیوں کی راہ پر چلا تو میں ان کے ساتھ منزل پر پہنچ جاؤں گا، اور اگر میں نے اپنا راستہ بدلا تو میں اپنے دو اگلے ساتھیوں کی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میرے بھائیوں، میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی کی قیمت اللہ کے اندر کی صفات سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بڑے میاں صاحب صحابی سے کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا آپ جنتی ہیں، لیکن میں نے آپ میں کوئی خاص امتیازی، کوئی الگ تھلگ کوئی چیز آپ کے اندر عمل خوبی نہیں دیکھی۔ ان صاحب نے کہا بھائی بات تو وہی ہے جو تم نے دیکھی، کوئی تکلف بناوٹ تو تھی نہیں زندگیوں میں۔ اس پر میں نے کہا ایمان سادگی سکھاتا ہے، بناوٹ نہیں سکھاتا ہے۔ یہ جتنا بنتا ہے اتنا آپ کی سادہ بنتا ہے، یہ جتنا کمزور ہوتا ہے اتنی زندگیاں میرے بھائیوں تکلفات سے بڑھ جاتی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو شو پیس بنا دیتا ہے، اس کا گھر شو، اس کا لباس شو پیس، اس کی سواری شو پیس، ہے نا، اس کی ہر چیز لوگوں کے لیے شو بن جاتی ہے۔ نہیں، یہ زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان اندر پڑتا ہے، یہ سادگی کو لے کر آتا ہے، سادگی کو لے کر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے چلنے لگے، جانے لگے تو ان صحابی نے ان کو تھوڑی دور جانے کے بعد بلایا بھتیجے ادھر آؤ ادھر آؤ۔ جب قریب آئے کہنے لگے کہ دیکھ بھائی بات تو وہی جو میں نے تم نے کہی، لیکن ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ اور کھوٹ نہیں ہے۔ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بولو کوئی کینہ اور کوئی کھوٹ، کوئی پاک نہیں ہے۔ میرا دل مسلمانوں کے بارے میں پاک سے پاک ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی کے دل میں میرے بھائیوں کسی قسم کی کھوٹ نہ رہے، ہاں دل پاک صاف ہو، مسلمانوں کے بارے میں کینہ دلوں کے اندر نہ رہے۔ تمہارے بھائیوں، آدمی اپنے ایمان کو جتنا بنائے گا اتنا اندر کے اندر کو آدمی خوبیوں سے، صفات سے، اچھائیوں سے بڑھتا جائے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ مرنے کے بعد اس کی زندگی کی قدر کرے گا، کہے گا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری قدر ہے، تمہاری ساری محنتیں قبول ہیں،
کیوں؟ اللہ شکور ہے، اللہ کے ناموں میں ایک نام کیا گو؟ شکور، بڑا قدردان۔ اللہ سے بڑا قدردان اپنے بندوں کے عمل کا کوئی نہیں ہے۔ مومن کی ایک سبحان اللہ کہنے کی بہت بڑی قدر کرے گا، ہے نا؟ دفعہ اس نے قرآن کا پڑھا، اللہ اس کی بڑی قدردانی کرے گا۔ 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، چاش پڑھ لی، فرض پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، اللہ چھوٹی چھوٹی نیکی کی بہت بڑی قدردانی کرے گا، جس کے کرنے میں 2 منٹ 5 منٹ 7 منٹ وقت نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لیکن آپ بھی کر لے گا، اللہ کہے گا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری کوششوں کی اللہ قدر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے مجمع میں لاکھوں کروڑوں ابدوں قدموں انسانوں کے بیچ میں، آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسانوں کی مجمع کے بیچ میں اس آدمی کو اللہ مان سنمان کرے گا، ہے نا؟ آدمی کا 5-25 کے بیچ میں کوئی سال اڑا کر مان سنمان کرتا ہے نا، تو اس کے لوگوں فوٹو اس کے کلک کر لیتے ہیں، البم بنا لیتے ہیں، اور پوری زندگی اپنے پاس حفاظت سے رکھتا ہے کہ کیا ہوا کہ 5 بچے گدھوں کے بیچ میں مجھ جیسے گدھے کا بھی سنمان ہوا تھا، کیا بیوقوفی لگا کے رکھی ہے۔ سنمان تو اللہ کرے گا، عزت تو اللہ دے گا، اور میرے بھائیو اربوں خربوں انسانوں کے بیچ میں اللہ بلا کر کہے گا، حدیثوں میں ہے مسلمان کو بلایا جائے گا، ہاں، اور بلا کر اللہ خانگی کے اندر اس کے گناہ گنائے گا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، بولے یہ وہ مسلمان سمجھے گا کہ مر گئے، ہاں بنی اپنی یاد تو سمجھے نا، پھر اللہ کا چل جا چل سب لیٹ کو معاف 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 معاف، یہ جتنی گناہ کیے تھے نا یہ سب نیکی میں بدل دیتا ہوں، کیا کر دیتا ہوں؟ نیکی میں بدل دیتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے لیے رات ٹھنڈی میں گزاری تھی، میرے لیے رات ٹھنڈی میں بسر کی تھی، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا، ہے نا؟ نیند نہیں آ رہی تھی کپڑے میں، تو برداشت کر لیا تھا تو نے، کیا تیری یا قبول ہے میرے، سب تجھے معاف ہے، سب تجھے معاف چاہ۔ جب وہ باہر نکلے گا پردے کے پیچھے حیران ہوگا، او فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، ایسی کامیابی کہ اس کے بعد اس کو کبھی ناکامی نہیں آئے گی، اور وہ بندہ اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں کہے گا ہاں او مقرؤ کتابیہ، او میرے بھائیو میں کامیاب ہو گیا، لو دیکھو میرا نامہ اعمال دیکھو، او میرے بھائیو اللہ بندے کو کہے گا شاباش، کیا کہے گا بولو؟ شاباش، یہ میرا بندہ کام کر کے آیا۔ اور کس کے بیچ میں کہے گا بولو؟ کربو اربو خربو انبیاء کرام موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، تابعین تبع تابعین موجود ہیں، اولیاء امت صالحین امت موجود ہیں، اور میرے بھائیو سب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو شاباشی دے گا، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور اتنی بڑی جنت دے گا، اتنی بڑی جنت دے گا کہ اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جدھر دیکھے گا ادھر نعمتوں کی بوچھار ہی بوچھار ہے، ملکن کبیرہ بہت بڑی سلطنت، کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ ملکن کبیرہ بہت بڑی بادشاہت اللہ اسے دے گا، ہاں پورا ملک تیرا جا کس پر ہے؟ زندگی کا رخ صحیح کر دیا، بولو بھائیو، ایمان بنا دیا، نیکی سے بھر دیا، تھوڑے سے پر اللہ اتنا بڑا دے گا، کتنا بڑا دے گا آدمی کا حساب گمان نہیں کر سکتا، آدمی حساب نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو یہ زندگی بنانے کے لیے ہم سب سے کہتے ہیں دھوکے سے نکلو، ہاں یہ دن مجھے آپ سب کو دیکھنا ہے، یہ یقینی بات ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں، کوئی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے، یہ آخرت ہے، اس کے لیے ایمان کو بناؤ، جب ایمان بنے گا تو عبادت کا دین زندگیوں میں آئے گا، عبادت کا زندگی میں دین آئے گا، حقوق کا دین زندگیوں میں آئے گا، ہاں آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرنے والا بنے گا، اپنے جان مال کی صحیح ترتیب بنانے والا بنے گا، زندگیوں کا رخ اپنا صحیح کرنے والا بنے گا، اور صرف اپنے بارے میں یہ نہیں سوچے گا، کیوں ہم کماتے اپنے لیے کماتے ہیں،
बोलो आदमी खुद की नीयत से कमाता है, कोई आदमी खुद की नीयत से कोई काम करता है तो क्या बोलते हैं, जात रखो मानस से एनु विचार बीजानु विचार तो नहीं, तो क्या बोलते हैं, जात रखो मानस से, बस एनु विचार नहीं। आदमी कमाता है तो अपनी बीवी की भी नियत करता है, बच्चों की भी नियत करता है, माँ बाप की भी नियत करता है, भाई बहन की भी नियत करता है, गरीब रिश्तेदारों की भी नियत करता है, और नियत ये भी करता है और ज्यादा बरकत हो जाएगी अड़ोस पड़ोस वालों को भी दूंगा, बल्कि दूर दूर से अल्लाह के दीन की मेहनत तकाजे आएंगे तो इन सबको दूंगा। इन तमाम की नियत आदमी करता है। मेरे दोस्तों भाइयों, आदमी के अंदर के ये जज्बात होते हैं। जब आदमी अपनी जन्नत को बनाने को सोचेगा तो ये सोचेगा मेरी पहलू में सोने वाली, रात दिन मेरे लिए है ना एक दिन करने वाली मेरी बीवी, ये भी मेरे साथ जन्नत में आवे, मेरी औलाद भी मेरे साथ जन्नत में आवे, मेरे माँ बाप भी जन्नत में आवे। भाई ये सोसाइटी वाले सब मेरे अड़ोसी पड़ोसी कितने अच्छे लोग हैं, ये सब भी जन्नत में आने वाले बन जावे। मैं हुजूर का उम्मती हूँ, एक एक आदमी कैसे जन्नत में आने वाला बन जावे। आदमी अंदर से ये दर्द, ये तलब, ये हमदर्दी रखे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, अंदर का दर्द ये सब आए तो क्या करेगा आदमी, इन तमाम को अपने साथ मेहनत में लेगा, बीवी को साथ में लेगा, बच्चों को साथ में लेगा, माँ बाप को साथ में लेगा, अड़ोस पड़ोस को लेगा, गांव शहर वालों को लेगा, जहां जहां जाएगा वहां के लोगों को इस फिक्र में शामिल करेगा, सब पर मेहनत करेगा, सबको समझाएगा ओ भाई सबको जन्नत में जाना है, और जन्नत में जाने के लिए ये मेहनत है, ये रास्ता है। जान माल को सही लगाओ, अपनी लगाएगा दूसरों की लगे, इसके लिए आदमी मेहनत करेगा, कोशिश करेगा। हाँ, पर इसका हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। क्यों? इसके ऊपर अल्लाह ताला ने बेरहम मजबूत फरिश्ते खड़े करके रखे हैं। हाँ, कच्चे पक्के कच्चे कमजोर नहीं है, हाँ रहमदिल मेहरबान नहीं है। मेराज की रात में नबी करीम जहन्नम पर अल्लाह ने 19 फरिश्तों को रखा है, इसकी इंचार्ज, और इसका चीफ जो है इसका नाम है मालिक। इसका चीफ, इसका नाम क्या है बोलो? मालिक। मेराज की रात में अल्लाह के नबी जब पहुंचे, आसमान की सारी मखलूक ने आपको खुश आमदीद कहा, मरहबा कहा। सारे फरिश्तों की जमात आई, एक जमात आई फरिश्तों की। अच्छा, सब आते सलाम करते, हंसते मुस्कुराते, अल्लाह के नबी आप भी हंसकर मुस्कुरा कर इनको जवाब देते। जिब्रील अलैहिस्सलाम सबका तारुफ करवाते, ये फलाने डिपार्टमेंट है, ये फलाने डिपार्टमेंट के फरिश्ते हैं, ये फलाने डिपार्टमेंट के फरिश्ते हैं, जो कि अल्लाह ने सबको अलग अलग ड्यूटियां दे रखी है आसमान और जमीन में। एक फरिश्तों की जमात आई, उसने आपको सलाम किया। सलाम करने के बाद न हंसे न मुस्कुराए, समझे ना, बेरुखे अंदाज में जैसे और सलाम करके फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ गए। तो जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ, सब मिले, हंसकर मिले, मुस्कुरा कर मिले, ये कैसे लोग थे, न हंसे न मुस्कुराए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के रसूल, अगर ये किसी को हंसकर मुस्कुरा कर सलाम दुआ करते तो आपसे करते हैं। ये जहन्नम के फरिश्ते हैं, इनमें रहम का छांटा नहीं है। ये किसी से हंसते तो आपको देखकर हंसते, या आपको देखकर नहीं हंसे, अंदाज कर लीजिए दूसरों के साथ इनका क्या मामला होगा। उस जहन्नम से अल्लाह मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है कि तू बच, अपने घर वालों को बचा। कहीं ऐसा ना हो एक मकान की छत के नीचे 8 आदमी, 7 खाने वाले, 7 सोने वाले, 7 रहने वाले, कल महशर के मैदान में अमल की कमी ज़्यादती की वजह से इन 8 के रास्ते अलग अलग हो जाए। मियां इधर, बीवी इधर। हमको हुक्म है हाँ कि अपनी अपनी फिक्र के साथ क्या करो बोलो, अपने घर वालों की। हाँ, इसमें है कल कयामत में सबसे ज्यादा सख्त अजाब उस आदमी को होगा जो अपने घर वालों से गाफिल रहा। हाँ, अपने घरों के अंदर मेहनत, तालीम के हलकों के रास्ते, अपने आसपास में माहौल में मेहनत, इलाकों में चलो फिरो मेहनत करो। हाँ, ताकि लोग जिंदगियों का रुख सही करें। ये कहते हैं 4-4 महीने जाओ, बार बार जाओ, हर साल जाओ, अंदरून में जाओ, बैरून में जाओ, भाई निकलो, 8 महीने घर रहो, है ना, काम धंधे के साथ मकामी काम करते रहो, 4 महीने के लिए बाहर की नकलो हरकत करो। क्यों भाई, आप लोग हमको घर में अच्छे नहीं लगते, कोई आपने हमारा बिगाड़ा है?
بولو کچھ بگاڑا ہے؟ آپ ہم کو اپنے گھروں میں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے، مسئلہ پوری امت کا ہے۔ مسئلہ کس کا ہے بولو؟ پوری امت کا ہے۔ پوری امت میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کر لے۔ اللہ نے جان مال صلاحیت دے رکھی ہے، اس کے لگانے کی صحیح جگہ پر لگانے والی بن جاؤ۔ امت کھوٹے راستے سے بچ کر سچے راستے پر آ جائے۔ اس کی محنت کے لیے علاقوں میں چلو پھرو۔ کیا ہوگا کہ ہمارے کہنے چلنے پھرنے کی وجہ سے اللہ نے جتنوں کو ہدایت دے دی، میرے بھائیوں کو سب کیا بن جائے گی؟ ہماری کمائی بن جائے گی۔ لوگ پیسے کمائیں گے، آپ آدمی کمائیں گے۔ میں آپ کیا کمائیں گے بولو؟ آدمی کمائیں گے۔ ہاں، ایک علاقے میں کسی جماعت نے محنت کر لی، پورے علاقے کا رخ بدل دیا۔ آپ اندازہ کرو، جماعت تو 4 مہینے کام کر کے چلی آئے گی، اس علاقے کو بھول جائے گی، وہاں کے ذمہ داروں کو بھول جائے گی، مسجدوں کے نام بھی بھول جائے گی، ہے نا؟ لیکن جماعت نے 4 مہینے گش محنت اندر باہر کی جو کی ہے نا، اس کی وجہ سے جتنی وہاں پر خیر اگے گی، جتنے لوگ توبہ کریں گے، جتنے لوگ زندگیوں کا رخ صحیح کریں گے، میرے بھائیوں یہ ساری کی ساری نیکی، یہ ساری کی ساری خیر جماعت کے ایک ایک ساتھی کے کھاتے میں جمع ہوتی جائے گی۔ جماعت کے ساتھیوں کے کھاتے میں جمع ہوتی جائے گی۔ آپ سو رہے ہیں تب بھی آ رہی ہے، آپ دکان پر بیٹھے تو بھی آپ کے کھاتے میں جمع ہو رہی ہے۔ ہاں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری خبروں سے کھڑکیاں کھلے گی اور ادھر سے آتی رہے گی، آندھرا سے آ رہی ہے، تمل ناڈو سے آ رہی ہے، آسام سے آ رہی ہے، جھارکھنڈ سے آ رہی ہے، بہار سے آ رہی ہے۔ آپ سوچیں گے اللہ اتنی ساری، میں تو اتنا زیادہ وہاں رہا بھی نہیں۔ بولے ٹھیک ہے، ایک مرتبہ 4 مہینے گئے، کام کر کے چلے آئے، بہت سے لوگوں نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد زندگی کا رخ صحیح کر لیا۔ ان خاندانوں میں، ان سماجوں کے اندر لوگوں میں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا، تمہاری محنت کی برکت سے ان کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی، انہوں نے اپنے بچوں کو حفاظ بنایا، علماء بنایا، مفتی بنایا، دائی بنایا۔ وہ علماء حفاظ اور ان دائیوں نے ماشاءاللہ وہ علاقوں میں چل پھر کر محنت کی، ان کے ذریعے سے پھر محنت ہوئی، پھر ان کے ذریعے سے آگے خیر چلی۔ ایک نہ تھمنے والا سلسلہ، وہ میرے بھائیوں ایک نہ رکنے والا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا۔ میں آپ جیتے جاگتے ہیں، زندگیوں میں حاصل کرتے رہیں گے، قبروں میں لیٹ جائیں گے، قبروں سے وہاں کی کھڑکیاں کھلے گی، وہاں سے اللہ تعالیٰ کیا ڈالتا رہے گا بولو؟ ساری خیر ڈالتا رہے گا، آتی رہے گی، آتی رہے گی، آتی رہے گی۔ آؤ۔ کیا لگے؟ 4 مہینے۔ کیا لگا بولو؟ 4 مہینے۔ بات سمجھے نا؟ کوئی جگہ ایسی جاب دیکھیے 4 مہینہ جاب کرو، زندگی پر بیٹھے پگار دے دے بولو؟ ارے بولو، کوئی ایسی جاب دیکھی تم نے کہ 4 مہینہ دفتر میں جاب کر لو، سروس پوری کر لو اور پوری زندگی بیٹھے بٹھائے تمہارے کھاتے کے اندر پیسے ڈالتے رہے؟ ایسا ہوگا؟ کتنا آسان، سستا اور کتنا نفع والا سودا ہے۔ 4 مہینے نکلو، کیوں نکلو بھائی؟ کماؤ، آخرت کماؤ، لوگ کماؤ، نیکی کماؤ۔ دنیا کمانے کے لوگ ملکوں میں جا کر زندگیاں پوری کر دیتے ہیں اور موت کے بعد کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ ہم تو 4 مہینے ملکوں میں چل کر کیا کریں گے بولو؟ آدمی کما لیں گے، نیکی کما لیں گے، جنت کما لیں گے، آخرت کما لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دستور، ایک ضابطہ ہے، کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی آخرت بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے۔ ہاں، بنو اسرائیل حالات پر حالات جھیلتے رہے لیکن جمے رہے، برداشت کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پردے کے پیچھے آخرت بنانا طے کر دیا۔ آخرت بنتے اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت بھی بنا دی، دنیا بھی بنا دی۔ کیا بنا دی؟ کہ جو ملک مصر اللہ تعالیٰ نے ان کے ستانوں والے ہاتھوں میں تھا، ایک رات میں اللہ نے اس کو خالی کر دیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع مقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك اورثناها قوما آخرین۔ سارا چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، کون مالک بن گئے؟ بنو اسرائیل بن گئے۔ کل اس زمین پر وہ ذلت کی زندگی گزارتے تھے، اللہ نے ان کو عزت دے دی۔ کل فقر کی زندگی گزار رہے تھے، آج اللہ نے ان کو مالداری کی زندگی دے دی۔ کل غلامی تھی، نوکر تھا، آج ان کو اللہ نے سیٹ بنا دیا یہاں کا۔ جب اللہ کسی کی آخرت آباد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت آخرت آباد کرتے کرتے
دنیا میں بھی اللہ بندہ بندی کر دیتا ہے. دنیا کوری نہیں رکھتا ہے، دنیا کوری نہیں رکھتا ہے دنیا، لیکن دنیا چونکہ آخرت کے پورے اجر کے اٹھانے کی دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ یہاں ہلکی ہلکی بوندا بوندی چھینٹا چھانٹی اللہ کر دیتا ہے. چلو تھوڑے چھینٹے ڈال دو، اس پر برکت ڈال دو، رحمت ڈال دو، آسانیاں کر دو، تو بندہ دنیا کی زندگی بھی عافیت سے گزار دیتا ہے، عزت سے گزار دیتا ہے، اور جنت تو اپنی جگہ پر محنت سے بنی. اور خدا جب کسی قوم کی آخرت اجاڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی دنیا بھی اجاڑ دیتا ہے. ہاں، بنو اسرائیل کے مقابلے میں قوم فرعون تھی، اس قوم فرعون کی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے ان کی آخرت کو برباد کیا، اجاڑا، اور اجڑتے 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 ان کی آخرت اتنی اجڑ گئی، ایک دن یہ آیا کہ اللہ نے ان کی دنیا کو بھی کیا کر دیا، بولو، اجاڑ کے رکھ دیا، سب پانی میں غرق کر دیا، نام و نشان ان کا مٹا بٹا گیا. اور ایسے مرے کہ فما بقت علیہم السماء، ان کے مرنے پر آسمان کو بھی رونا نہیں آیا کہ اچھا مر گئے. ہاں، ان کے مرنے کا کسی کو افسوس بھی نہیں ہوا، یہ لائق ہی اسی کے تھے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سمجھداری کی بات یہ ہے آدمی اپنی زندگی کو بناوے، غفلت سے نہ گزارے. ہاں، یہ اللہ نے زندگی بنانے کے لیے دے رکھی ہے، یہ ایمان عمل سے، نیکی بھلائی کے راستے سے بنے گی، دین شریعت سنت پر چلنے کے راستے سے بنے گی. یہ جان مال صلاحیت استعداد، یہ جوانی طاقت، یہ سمجھ بوجھ، یہ جتنی چیزیں ہمیں آپ کو دی گئی ہیں، یہ سب ہم سب کو میرے بھائیوں اپنی آخرت بنانے کے لیے دے رکھے. صرف دنیا اس کا ٹارگیٹ نہیں ہے، پیسہ ٹارگیٹ نہیں ہے. دنیا کا گھر، کاروبار، بیوی، بچے، کھیت، مکان، یہ ہمارا ہدف اور ٹارگیٹ نہیں ہے کہ یہاں کا سکھ مل جاوے، یہاں سنسار سوکھی حالت میں گزر جاوے، یہ ہماری سوچ نہیں ہے. ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اس کے ورے ایک زندگی ہے، اس کے ورے، اس کے پیچھے ایک زندگی ہے. اس کو سوچو، یہ ختم ہو جائے، وہ رہے گی. کیسی رہے گی کہ وہاں ایسی زندگی جہاں موت نہیں، ایسی عزت جس میں ذلت نہیں، ایسی مالداری جس میں فقیری نہیں، ایسی تندرستی کہ جس میں بیماری نہیں. اللہ تعالیٰ اور میرے بھائی ہمیشہ کی عزت دے گا. رکھے گا بھی تو کیسے رکھے گا، بولو، عزت کے ساتھ رکھے گا، میں بوجھ سمجھ کر نہیں رکھے گا. مہمان گھر کے اندر اگر آپ اس کو کھانا اچھے سے اچھا کھلاویں لیکن بے اکرامی سے کھلاویں تو اس کے گلے نوالا اترے گا، بولو، مہمان کے گلے نوالا اترے گا. تو کھانا بہت اچھا ہے لیکن یہ گھر میں مان سنمان نہیں ہے ہمارا. اہل جنت کا مان سنمان بھی بہت ہوگا، عزت سے رکھے گا. اور 2-5 دن کے لیے نہیں رکھے گا، ہمیشہ کے لیے رکھے گا. اتنی نعمت دے گا اللہ تعالیٰ، اس کی کوانٹٹی کوالٹی دونوں چینج ہوتی رہے گی، بڑھتی جائے گی. بریانی ایک دن اچھی لگتی، دوسرے دن 50%، تیسرے دن 25%، اور چوتھے دن آدمی بریانی سامنے رکھو گے تو ادھر ادھر دیکھ رہے گا کھڑی کہاں ہے، کیوں اٹھتا گیا. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بس تو کوالٹیاں چینج ہوتی، کیا ہوگی، بولو، کوالٹیاں چینج ہوتی رہے گی. ایک طرح کا کھانا نہیں، ایک طرح کا لباس نہیں، ایک طرح کی سواریاں نہیں، ایک طرح کی خوشی نہیں، ایک طرح کی مسرت کا سامان نہیں. اور اہل جنت کے لیے روزانہ اپنی خوشی اور ان کے لیے کوئی نیا مشغلہ ہوگا. ان کی خوشی کے لیے روز ان کا کوئی نیا مشغلہ. آپ نے دیکھا ہوگا ویکیشن میں، ویکیشن ہوتا ہے اسکول کا بڑا ویکیشن، تو آپ بچوں کو دیکھنا، یہ چھوٹے بچے ویکیشن میں کر روز اٹھ کر ان کا ایک نیا کھیل ہوتا ہے نا. آج وہ کیا لے آئے، بال بیٹ لے آئے، کیا کھیل رہا ہے، گلی ڈنڈے لے آئے، تیسرے دن دوسرا کچھ لے آئے، چوتھے دن کچھ اور لے آئے، پانچویں دن کچھ اور پروگرام بنتا ہے. ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اندر گھر والوں کو بھی کیا بیت رہی ہے، ابا کیسے کماتے ہیں. بس ان کو روز اٹھ کر ایک نیا اپنا کیا ہوتا ہے، بولو، تفریح کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، اسی میں بچے اپنا ویکیشن. اہل جنت کے لیے روزانہ ایک نیا مشغلہ ہوگا، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی. اور میرے بھائیوں، طبیعتیں میں کبھی اچاٹ پیدا نہیں ہوگا کہ اندر سے طبیعتیں اچاٹ گئی، بھائی تھاکی گیا یہاں کر دو، نہیں، ایسی بات ہی نہیں ہوگی. کھانا روز الگ، پینا روز الگ، لباس ہر روز الگ، سواریاں ہر روز الگ.
ہر نماز کے موقع پر دنیا میں نماز کا جو ٹائمنگ ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کی ٹائمنگ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھوں کے اندر اہل جنت کے لیے تحفے بھیجے گا۔ اہل فجر کا ٹائم آئے گا تو فرشتے خان کے اندر تھالوں میں بہت سی آئٹم لے کر آئیں گے۔ جنتی پوچھے گا یہ کیا ہے؟ بولے اللہ میاں نے بھیجا ہے، سلام کا ہے اور یہ چیز ہدیہ ہے۔ بولے یہ کس خوشی میں؟ آپ فجر پڑھتے ہیں اس خوشی میں۔ ظہر کا ٹائم آئے گا، پھر فرشتوں کی ایک نئی جماعت آئے گی، وہ الگ ویرائٹی لے کر آئے گی۔ اللہ میاں نے بھیجا ہے، سلام کا ہے اور کہا یہ ہدیہ ہے۔ بولے کس خوشی میں؟ بولے آپ ظہر کے پابند تھے نا، ظہر کی خوشی میں۔ عصر کا ہدیہ الگ، مغرب کا الگ، عشاء کا الگ، اور روزانہ روزانہ۔ اور میرے بھائیوں یہ کس کے لیے بولو؟ نمازوں کے پابند کے لیے۔ ہاں کس کے لیے ہے پابندی؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، الذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازوں کے پابند۔ تو میرے بھائیوں نماز جو ہے، نماز کے راستے سے آدمی میں دین آئے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی بات چاہی جاتی ہے، آدمی نکلے چلے پھرے اپنے آپ کو پابند بناوے۔ کیا بنا بولو؟ پابند بناوے۔ 4 مہینہ اپنے آپ پر اتنی مشق کر لیں کہ ایک ایک خیر کا کیا بن جائے بولو؟ عادی بن جا، زندگی میں وہ چیز داخل ہو جا، طبیعت بن جاوے، اس کو کیے بغیر چین نہ پڑے۔ جیسے بیڑی والے کو بیڑی کے بغیر چین نہیں، تمباکو والے کو تمباکو کے بغیر چین نہیں، تو تسبیح پڑھنے والے کو تسبیح کیے پڑھے بغیر کسی کام میں جی نہ لگے، قرآن پڑھے بغیر کوئی چیز کسی کام میں جی نہ لگے، نماز پڑھے بغیر کوئی کام کرنے کے لیے سوج نہ پڑے۔ 4 مہینے مشق ہے، مشق۔ ہاں ایک خیر کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، اور زندگی میں کسی چیز کی عادت بنانے کے لیے 4 مہینے 120 دن کافی ہے۔ 120 دن کیا بولو؟ کافی ہے۔ اسی لیے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر تغیر کرتا ہے، خون کو بستا خون، جمع ہوا خون بنتا ہے، جمع ہوئے خون کو اللہ گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، اور اس گوشت کے لوتھڑے کو 4 مہینے کے بعد اللہ ایک جسم دے کر اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ جب 4 مہینے اللہ کے راستے کے اندر، میرے بھائیوں ابھی آپ کے سامنے ہدایت بیان ہوگی 9:30 بجے، اور آپ کے ساتھی بھی جانے سے پہلے الگ مجلس میں آپ کو سمجھائیں گے۔ اس کے مطابق جب 4 مہینے میرے آپ کے لگیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ 4 مہینے لگنے کے بعد ہمیں خیر خوبی کا عادی بنا دے گا۔ اس میں سارے مجمع سے کہتے ہیں، میرے بھائیوں جانے والوں سے نہیں، سارے لوگوں سے کہتے ہیں، ہاں کہ میرے بھائیوں 4 مہینے لگاؤ تاکہ خیر خوبی کے میں آپ عادی بنے۔ یہ خیر خوبی حاصل کرنے کا راستہ ہے، یہ زندگیوں میں اچھائیوں کو چھاپنے کا راستہ ہے۔ اچھائیاں چھپ جاوے زندگی میں، ایسی چھپ جاوے کہ موت تک نہ نکلے، پابندی ایسی نصیب ہو جاوے کہ موت تک نہ چھوٹے۔ اس کے لیے سب تیار ہو بھائی؟ ارے بھائی تیار ہو؟ پیچھے والے بھی تیار ہو؟ تو کون کون تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش کر دو، کھڑے ہو جاؤ۔ جانے والے بھی ان کے ارادے ہیں پہلے سے، وہ بھی کھڑے ہو جاؤ، حلقوں سے مسجدوں سے ہیں، ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ کون تیار ہے؟ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ آج جانے والے، کل جانے والے، پرسوں جانے والے، ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ بھائی رسی کے اندر والے بھی کھڑے ہو جاؤ میں، رسی کے باہر میں بھی ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ میں، جماعتوں کی شکل میں ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ میں، جن کی ترتیب بنی ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ میں، نہیں بنی وہ بھی کھڑے ہو جاؤ میں، حلقوں سے آئے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ میں۔ واہ 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 واہ۔ اور بھائی اور پیچھے پیچھے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرماوے، اللہ قبول فرما۔ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھائی یہ تو ہمارے جانے والے بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ پہلے سے تیار ہو کر آئے ہیں، اللہ ان کا نکلنا قبول فرماوے، آسان فرماوے، خدا ان کی بہترین تربیت فرماوے۔ ہمارا اور بھی جتنے بھائی ہیں